الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی مومن اور مشرک کے درمیان جو چیزیں فرق کرنے والی ہیں ان میں ایک بہت بڑا امر اور بہت امتیازی جو صفت ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ مومن نماز قائم کرتا ہے اور جو کافر مشرک ہے وہ نماز قائم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بہت شدید الفاظ میں گویا ترک نماز کی مذمت فرمائی ہے۔ نماز قائم کرو، ساتھ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کوئی شخص اگر نماز کو فرض ہی نہ سمجھے وہ تو پھر گیا اسلام سے، وہ تو کفار میں چلا گیا۔ اگر فرض نہیں سمجھتا، فرض سمجھتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، تو اس آیت کی روشنی میں وہ یوں سمجھے شرک کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور شرک تمام جو گناہ ہیں دنیا میں، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو اس کے برابر ٹھہرانا، اس جیسا ٹھہرانا، یا اس کی صفات میں اس جیسا ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ مخلوق میں سے کسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے، اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا۔ اللہ کی جس طرح صفات ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی صفات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تو مخلوق میں سے کسی کو کوئی سمجھے کہ وہ بھی اسی طرح سنتا دیکھتا ہے، سننے دیکھنے میں یا زندہ ہونے میں یا باقی صفات میں وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کو اگر یہ سمجھے تو وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی سمجھ لیتا ہے، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ کو جو ہے وہ مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ تو یہ سب شرک کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو جو نماز ترک کرنے والا ہے وہ اس گناہ عظیم کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ اس سے زیادہ شدید الفاظ کے اندر میرے خیال میں مذمت نہیں ہو سکتی ترک نماز کی۔ اب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن ہم میں سے مسلمانوں میں سے کثیر تعداد میں لوگ ترک نماز کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں ایک حدیث بیان کر کے آپ کی اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی اچھی طرح حفاظت کی۔ ہاں جی، الفاظ دہرائیں ذرا، جس نے، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی۔ حافظہ کا معنی ہے خوب حفاظت کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گھر میں ہے تو بھی نمازی ہے، سفر میں ہے تو بھی نمازی ہے، وہ تندرست ہے نماز پڑھتا ہے، بیمار ہے تو بھی نماز پڑھتا ہے، وہ فارغ ہے نماز پڑھتا ہے، مصروف ہے تب بھی نماز پڑھتا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، اور یہ ہے نماز کی اچھی طرح حفاظت کرنا۔ من حافظ، اگر حافظ ہو نا، حافظ اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور حافظ یحافظ محافظتا، اچھی طرح حفاظت کرنا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی اچھی طرح حفاظت کی، کانت لہ نورا، یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بن گئے۔
وبرہانا، اور اس کے لیے جنت میں داخلے کی دلیل بن جائیں گی. کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، اور اس کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گی. دنیا کی روشنی کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں. یہ بجلی ہے اور روشنی کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں. اگر کسی اندھیرے کمرے میں ہمیں 2 4 5 10 دن کے لیے رہنا پڑ جائے تو روشنی کی کتنی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوگی. کسی کی لائٹ چلی جائے، بجلی خراب ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، پیسہ دیتے ہیں اس کے لیے، خرچ کرتے ہیں. تو دنیا کی روشنی اس کی قدر و قیمت بہت کم ہے. آخرت کی جو روشنی ہے اور جو قیامت کا اندھیرا ہے اس کا انسان دنیا کی اندھیرے سے موازنہ نہیں کر سکتا، اور نہ اس روشنی کا دنیا کی روشنی سے موازنہ کر سکتا ہے. وہ روشنی بھی مثالی ہے تو وہ اندھیرا بھی مثالی ہے. تو فرمایا جو نمازوں کی اچھی طرح حفاظت کرنے والا ہے، نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن کیا بن جائیں گی؟ نور، روشنی، نجات، جنت میں داخلے کی دلیل. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نمازوں کی اچھی طرح حفاظت نہ کی، یعنی بالکل نہ پڑھی یا کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، دونوں اچھی طرح حفاظت نہیں کرنے والے. گناہ مختلف ہے، درجہ مختلف ہے. جو بالکل نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے اور کفر اور شرک کے قریب پہنچا ہوا ہے. جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہے، جب نہیں پڑھتا تو پھر کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا جس نے اچھی طرح حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نورا، اس کے لیے نمازیں نور نہیں بنے گی. کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی پھر وہ نہیں نور بنے گی. ولا نجاتن، اس کے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گی. ولا برہان، جنت میں داخلے کی دلیل نہیں بنے گی. وہ قیامت کے دن ہوگا کہاں؟ 4 بڑے بڑے کافروں کا نام لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف. وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا. یہ شخص، اسے اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا تو مال و دولت کے گھمنڈ میں یہ اللہ کے ساتھ کفر کر گیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور یہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا زمین کے اندر. اتنے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے. وہ قیامت کے دن وہ شخص جو تارک نماز ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ یا فرعون کے ساتھ. فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، حامان اس کا وزیر تھا، یا ابی بن خلف. ابی بن خلف یہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو کفار کے رؤساء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ شامل تھے. اب قیامت کی جو سختیاں ہیں اور قیامت کا جو دن ہے وہ معمولی دن نہیں ہے. مقدارہ 50,000 سنہ، الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. کتنی ہے؟ 50,000 سال. منہ سے کہنا آسان ہے، ذرا سوچیں کتنا لمبا عرصہ، اتنا بڑا دورانیہ ہے اس کا. اور حساب کتاب شروع ہونے تک نہ کوئی شفاعت ہوگی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، حساب شروع ہوگا، شفاعت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوگا. بعض لوگ شفاعت پہ بڑا وہ جو ہے نا شفاعت کی بات دل میں بٹھا کے پھر جو مرضی کرتے پھرتے ہیں. تو جو ہزاروں سال پہلے جب شفاعت ہی وہ نہیں ہوگی تو کیا کریں گے وہ؟ بلا شبہ اپنے اعمال پر بندے کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر. لیکن اس بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں شتر بے مہار ہو جائے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، یہ مطلب نہیں ہے. اعمال صالحہ کرے، برے اعمال سے بچے، بھروسہ اللہ پہ، اس کی رحمت پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو اب یہ 4 بڑے بڑے بدبخت کافر ہیں، اور کافر پہ جو سختی ہوگی نا، اس کو جو پسینہ آئے گا نا، وہ اس کی ٹھوڑی اور اس کے کانوں تک پہنچ جائے گا، اس کے منہ تک پہنچ جائے گا. اب سوچئے عام بندے کو پسینہ آئے، صرف اس کے کپڑے گیلے ہوں تو بعض اوقات ہم اسے اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتے. تو ہزاروں سال کے دورانیے میں، اور اتنا بڑا کافر جو کافروں کا سردار ہے اور بڑا بدبخت ہے، اس کو کتنا بدبودار پسینہ آئے گا. باقی عذاب کو ایک طرف رکھیے، صرف اس پسینے کی بدبو ہی انسان کو ہزاروں سال اگر برداشت کرنا پڑے تو کیا حال ہوگا اس کا. یہ جو مردار ہوتا ہے نا، جانور جو مر جاتا ہے نا،
اس کی بدبو سے زیادہ کافر کی بدبو ہوگی. کیوں؟ اس وقت اس کے کفر کی خباثت ظاہر ہو رہی ہوگی. دنیا میں جو پسینہ آتا ہے یہ طبی طور پہ ہوتا ہے، اس کی بدبو اس قدر نہیں ہوتی. جو آخرت میں جو اس کی حالت ہوگی نا وہ کفر کی وجہ سے ہوگی، اور کفر کا انجام اور اللہ کی نافرمانی کا اور اللہ کے دین کے ساتھ جو سرکشی کا انجام ہے وہ اس وقت ظاہر ہو رہا ہوگا. تو اس کے ساتھ جو بندہ ہوگا، باقی عذاب کو ایک طرف رکھیے، صرف وہ پسینے کی بدبو ہی کافی ہو جائے گی بندے کے لیے، اور پھر عذاب باقی بھی ساتھ جب ملا لے تو پھر اس کا کیا. ابھی ہم میں سے اگر کسی شخص کو ایک جانور مرا پڑا ہو، 3 4 5 دن اس کے جسم کو مردار کو پڑے ہوئے ہو، اور ہمیں اس کے ساتھ 50,000 سال کے لیے نہیں، 50 سال کے لیے بھی نہیں، 50 دنوں کے لیے نہیں، 50 گھنٹوں کے لیے نہیں، صرف 50 منٹ کے لیے بیٹھنا پڑ جائے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ذرا چشم تصور میں سوچئے کہ ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں معاذ اللہ جہاں پہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، اور ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ 50 منٹ آپ ادھر بیٹھے. کس قدر ناگواری ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی. اور دوسری طرف ہمیں اگر گلاب کے پھولوں کا ایک گلستان ہو، ایک باغ ہو، اور کہہ دیا جائے یہاں آپ آرام کریں، تو یہ خوشبو تو بہت کم ہے گلاب کی، جسے رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معطر جسم، حضور کا قرب جسے نصیب ہو جائے گا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جائے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا. ایک طرف یہ تصور، اور ایک طرف فرعون، قارون اور حامان اور ابی بن خلف اور بڑے بڑے بدبخت کافروں کے بدبودار پسینے کا تصور. کون سی جگہ ہم پسند کریں گے؟ یہ بھی ذرا خوشبو سب گلاب سب کے پاس لے جائیں، اور ایک چند سیکنڈ کے لیے سب اپنے سامنے اس کو رکھیں اور آگے اس کو گھماتے جائیں. اب اس کا ذرا تصور کریں، گلاب حضور پاک اور دنیا کی ساری خوشبوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر قربان. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جو مہک ہے اس پر سب خوشبوئیں قربان ہو دنیا کی. کوئی بات نہیں، خیر ٹھیک ہے. آگے ایک سنگے اور یہ تصور کریں کہ ایک بندے کو خوشبودار ماحول ملے گا، ایک بندے کو بدبودار ماحول ملے گا. کون سا؟ باقی عذاب اور ثواب کی باتیں الگ، میں صرف اس ایک تصور کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں، صرف اس ایک تصور کو. اب یہ خوشبو اور بدبو کا ہی تصور کر لیں، باقی عذاب کا تصور نہ بھی ہو تو صرف یہی کافی ہے بندے کے لیے. وہ معطر ماحول، وہ اللہ کے عرش کا سایہ، وہ حضور کا قرب، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا، خوبصورت مکھڑا، وہ خوبصورت زلفیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، وہ کسے نصیب ہوگا؟ جو دنیا میں اسلام کے سائے میں رہا ہے، اس سے اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب ہم میں سے ہر بندہ کیا چاہے گا کہ قیامت کے دن اسے کس کا ساتھ نصیب ہو؟ کوئی دنیا میں کوئی ان پڑھ مسلمان بھی ہے اس سے کہیں وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ کیا فرعون کو ہر بندہ جانتا ہے تقریباً، چلے باقی کفار کو اگر نہیں جانتا، فرعون کو تو جانتا ہے ہر بندہ. کوئی شخص بھی، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، اگر کہا جائے کہ وہ فرعون کے ساتھ گزارا کر لے گا، کیا بندہ کہے گا؟ تو بس آج اپنے من کے اندر یہ بات داخل کر دیں پکی کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہمیں معاذ اللہ فرعون کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا جائے. وہ کام نہیں کرنا. وہ کام کیا ہے؟ ترک نماز. نماز چھوڑیں گے تو یا فرعون ہے، یا قارون ہے، یا حامان ہے، یا ابی بن خلف، یہ 4 بڑے بڑے کافر ہیں، ان کا ساتھ ملے گا. یہ قصے کہانی کی کتاب سے نہیں بتا رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتا رہا ہوں. تو بس آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا کی زندگی اسلام کے سائے میں گزاریں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. سخت پیاس لگی ہو اور ایک بندے کو مہکتا ہوا خوبصورت اور فرحت بخش قسم کا مشروب، اسے پانی شربت اسے پیش کر دیا جائے، سخت پیاس میں اس شخص کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا. جب وہ پانی کے ایک قطرے کو ترس رہا ہو
اور پورا جگ اس کے سامنے آ جائے، پورا گلاس اس کے سامنے آ جائے، کتنا خوش ہوگا، اچانک آ جائے. اور ایک بندہ وہ ہو جو تڑپ تڑپ کے پسینے میں ڈوب رہا ہو، پینے کو ایک قطرہ بھی نہ مل رہا ہو اسے. اب یہ دو ماحول ہیں. جو اللہ کے دین پہ چلے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ کی جو شریعت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس پہ جو چلے گا، اسے قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی مل جائے گا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، اسے مل جائے گا. اب اس کی مرضی ہے. قیامت کے ہزاروں سال وہ پیاس میں تڑپنا چاہتا ہے تو تڑپے، جو حضور کی بارگاہ سے کوثر کا جام پینا چاہتا ہے تو پیے. اپنی مرضی، اللہ نے اختیار دے دیا ہے. تو آج سے ہم یہ عہد کریں انشاءاللہ تعالی ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، دین اسلام کے جو احکام ہیں ان کا علم حاصل کریں گے، پوچھیں گے ہمارے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور جو شریعت کا طریقہ ہے اس پر اپنی زندگی انشاءاللہ بسر کریں گے. اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.